بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دانشور میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی، وہ کیا سما تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے اور کہاں دیکھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے مل سکوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس سے متعلق کسی چیز کا قطعی طور پر علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جس کا میں غلام تھا، جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسو۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش یہ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ تو دوستو، اب سخت سردی تھی، اوپر سے بخار تھا اور اتنی مشقت والا کام۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں روتا جا رہا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی دم توڑ گئی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یہ جو کون پیسے گا، نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا، تو آپ نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چل دیے۔ دوستو، دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی اور زار و قطار رونے لگتے۔ اسی وجہ سے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو، اصرار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔